ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ عز و جل سبحان اللہ. آپ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا، اور اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مفتی اعظم علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. کوئی کیا جان جو تم ہو
خدا ہی جان کیا تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا ہی جان کیا تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا ہی جان کیا تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا ہی جان کیا تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا ہی جان کیا تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا ہی جان کیا تم ہو، خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو، خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو، خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا ہی جان کیا تم ہو، اور نبیوں میں ہو تم ایسے، نبی الانبیاء تم ہو، نبیوں میں ہو تم ایسے، نبی الانبیاء تم ہو، نبیوں میں ہو تم ایسے، نبی الانبیاء تم ہو، حسینوں میں ہو تم ایسے، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا ہی جان کیا تم ہو، اور خدا نے ذات کا اپنی تمہیں مظہر بنایا ہے، خدا نے ذات کا اپنی تمہیں مظہر بنایا ہے، خدا نے ذات کا اپنی تمہیں مظہر بنایا ہے، جو حق کو دیکھنا چاہے تو اس کے آئینہ تم ہو، جو حق کو دیکھنا چاہے، جو حق کو دیکھنا چاہے تو اس کے آئینہ تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا ہی جان کیا تم ہو، خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو، اور تمہیں سے فتح فرمائی، تمہیں پر ختم فرمائی، تمہیں سے فتح فرمائی، تمہیں پر ختم فرمائی، تمہیں سے فتح فرمائی، تمہیں پر ختم فرمائی، رسل کی ابتدا تم ہو، رسل کی ابتدا تم ہو، نبی کی انتہا تم ہو، رسل کی ابتدا تم ہو، نبی کی انتہا تم ہو، تمہیں سے فتح فرمائی، تمہیں پر ختم فرمائی، تمہیں سے فتح فرمائی، تمہیں پر ختم فرمائی، رسل کی ابتدا تم ہو، نبی
کی انتہا تم ہو، رسول کی ابتدا تم ہو، نبی کی انتہا تم ہو، کوئی کیا جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو، اور تمہیں باطن تمہیں ظاہر، تمہیں اول تمہیں آخر، تمہیں باطن تمہیں ظاہر، تمہیں اول تمہیں آخر، تمہیں باطن تمہیں ظاہر، تمہیں اول تمہیں آخر، نہاں بھی ہو عیاں بھی ہو، نہاں بھی ہو عیاں بھی ہو، ابتدا منتہا تم ہو، کوئی کیا جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو، تمہیں باطن تمہیں ظاہر، تمہیں اول تمہیں آخر، تمہیں باطن تمہیں ظاہر، تمہیں اول تمہیں آخر، نہاں بھی ہو عیاں بھی، مبتدا منتہا تم ہو، کوئی کیا جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو، نبیوں میں ہو تم ایسے، نبی الانبیاء تم ہو، نبیوں میں ہو تم ایسے، نبی الانبیاء تم ہو، حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو، کوئی کیا جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو، اور چمک جائے دل نوری تمہارے پاک جلووں سے، چمک جائے دل نوری، چمک جائے دل نوری تمہارے پاک جلووں سے، چمک جائے دل نوری تمہارے پاک جلووں سے، مٹا دو ظلمتیں دل کی، مٹا دو ظلمتیں دل کی، میرے نور الہدی تم ہو، چمک جائے دل نوری تمہارے پاک جلووں سے، چمک جائے دل نوری تمہارے پاک جلووں سے، مٹا دو ظلمتیں دل کی، میرے نور الہدی تم ہو، کوئی کیا جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو، خدا تو کہہ نہیں سکتے، خدا تو کہہ نہیں سکتے، مگر شان خدا تم ہو، کوئی کیا جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام ہوں اور ان پر رحمتیں ہوں، اللہ رب العزت ہر آن ان کی نعمتوں میں اور ان کو حاصل فضائل و کمالات میں اضافہ فرما رہا ہے، اور ان کے اوصاف حمیدہ کبھی نثر میں بیان کیے جاتے ہیں تو کبھی نظم میں بیان کیے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارا جو موضوع ہوتا ہے، جو بھی موضوع ہو، تقریباً ہماری جو ابتدا ہوتی ہے وہ تو اسی سے ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، آپ کا کیا انداز تھا۔ بلال بھائی کی طرف آؤں گا میں۔ بلال بھائی، آج ہمارا موضوع ہے شفقت،
شفقت موضوع ہے. اور اچھا شفقت سے ذہن میں تو زیادہ تر یہی آتا ہے کہ بچوں کے معاملے میں شفقت، تو بالکل یہ بھی ہے اولاد پہ کس انداز سے شفقت کرنی ہے، بچوں پہ کس انداز سے شفقت کرنی ہے، اور جو ہمارے چھوٹے ہیں آپ کے چھوٹے ہیں ان سے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، بالکل یہ موضوع کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں کہ خواتین پہ انداز شفقت کیا ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جانوروں پہ شفقت و نرمی کا انداز کیا ہونا چاہیے، مختلف مخلوقات پہ شفقت کا انداز کیا ہونا چاہیے. اور میں تو ایک قدم بڑھ کر یہ بھی کہوں گا کہ خود پر شفقت کا انداز کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی مختلف ڈائمنشنز کی طرف چلیں گے. پہلے چلتے ہیں بلال بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز ہوا کرتا تھا شفقت کے حوالے سے، نرمی کے حوالے سے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت جو ہے وہ ایک نہایت محمود صفت ہے، جی، اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفیق کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر شفیق ہیں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں آپ کی جو ہے وہ شفقت کا ذکر فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تحقیق تمہارے پاس ایسے رسول تشریف لائے کہ جو مومنین پر، کہ مومنین کا مشقت میں گرنا ان پر گراں گزرتا ہے، اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے اور شفقت فرمانے والے ہیں. تو اس آیت میں آپ کی شفقت کا ذکر ہوا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور آپ کی جو شفقت تھی وہ کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلاموں پر بھی شفقت فرمایا کرتے تھے، بچوں پر بھی شفقت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہر شخص پر آپ کی جو ہے وہ شفقت ہوا کرتی تھی. شخص کیا کائنات کے ہر فرد پر آپ کی شفقت و رحمت ہے. شخص تو مراد اس سے یہ لے لیا جاتا ہے نا کہ انسان، تو صرف بنی نوع انسان ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات جو ہیں، اور رب کریم نے جس چیز کو تخلیق فرمایا، جب آپ کائنات کے لیے رحمت ہیں تو پھر تو ہر کسی پہ آپ کی شفقت ہے. تو اس حوالے سے بچوں پر اگر شفقت کا معاملہ دیکھیں تو ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے کہ ایک اعرابی آپ کی جگہ بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو جو ہے وہ بوسے دے رہے ہیں، ان پر شفقت فرما رہے ہیں. تو اس اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی جو ہے وہ بچوں کو بوسے دیتے ہیں، ان پر شفقت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک، اسی طرح یعنی شفقت ہونی چاہیے، حاصل اس کا یہی ہے. بالکل شفقت ہونی چاہیے. اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری رات قیام میں نماز پڑھتے رہے، اور قیام میں جو ہے وہ آپ اس آیت مبارکہ کی بار بار تلاوت کرتے رہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ. تو جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ تھی کہ آپ نماز میں ایک ہی آیت کی بار بار تکرار کر رہے تھے؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ تمہاری امت میں سے جو شخص بھی جب تک شرک نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں گا. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ دیکھیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ شفقت کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، آپ ایک صحرا میں لیٹے ہوئے تھے جی، اور بچے جو ہے وہ آپ کے پیٹ پر چل رہے تھے اور کھیل کود کر رہے تھے. تو اتنے میں ایک گورنر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے دیکھا کہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں، اس کے باوجود ان کے آس پاس بچے ہیں اور وہ ان سے کھیل رہے ہیں، تو اس کو یہ پسند نہیں آیا. تو جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس سے استفسار کیا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب چپ ہو جاتے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ شور کرنے کی مجال نہیں ہوتی اور سب پہ جو ہے وہ سناٹا چھا جاتا ہے. تو کہا کہ پھر تمہیں جو ہے وہ یہ حکومت کرنا چھوڑ دینی چاہیے کہ تم جو ہے وہ جب گھر والوں کے ساتھ تمہارا یہ حال ہے، تم نرمی نہیں کر سکتے تو تم مخلوق کے ساتھ کیا شفقت کرو گے.
جن سے فطرتاً انسان جو ہے شفقت ہی کا معاملہ کرتا ہے، اور اخلاقی تقاضے جو ہوتے ہیں وہ اخلاقی تقاضوں سے بڑھ کر فطری تقاضے آ جاتے ہیں یہاں پر، یعنی فیملی کے ساتھ. آپ کی جو فیملی ہے جب اسی کے ساتھ رحیم نہیں ہے، اسی کے ساتھ شفیق نہیں ہے، تو دوسروں پہ کیا کرے گا یہ؟ اب جو ہے شفقت جو ہے اس کے کئی فضائل بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور وہ سب امت کی تعلیم کے لیے، کہ تاکہ ہمارے اندر بھی یہ شفقت کا جو مادہ ہے، یہ صفت محمودہ ہے، یہ ہمارے اندر راسخ ہو. جیسا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ابدال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ میری امت کے ابدال نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ تمام مسلمانوں کے حق میں رحم دل ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا تو اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے تو وہ جو ہے میری بارگاہ میں بہت عزت والا ہے. باوجود قدرت کے معاف کرے، قدرت کے باوجود معاف کر دے، ظاہر رحم کرے، شفقت کرے اس پر. اسی طرح یتیموں پر شفقت کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی تاکید آئی لیتے ہیں. بلال بھائی، میرے مدنی چینل کے ناظرین اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی کوئی ایسی صفت پہ بات ہوتی ہے، اخلاقیات کی کسی ایسی حد پہ بات ہوتی ہے ایاز بھائی کہ جو محمود ہو، پسندیدہ ہو، اچھی ہو، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے اندر ہے. جیسے شفقت کی بات ہو رہی ہے تو دل میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی میں تو ہوں ہی شفیق، میں تو بڑی شفقت کرتا ہوں، نرم مزاج ہوں، صف ہوں نہیں ہوں، اور بچوں پہ بھی شفقت کرتا ہوں، دیگر افراد پہ بھی شفقت کرتا ہوں، بڑا مطلب پولائٹ میرا جو ہے نا وہ سینیریو بنتا ہے، ایک مزاج بنتا ہے. تو ہاں دوسرے لوگ جو ہے وہ سختی کر جاتے ہیں. تو یہ جو ایک ذہن ہے، سوال سے پہلے جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں تو شفقت ہی کرتا ہوں، میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی، میں نے کس کے ساتھ غلطی کی ہے، یا میں نے کس کے ساتھ ایک روڈ لہجہ اختیار کیا ہے، میں تو سب کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کرتا ہوں. یہ سوچ جو ہے اس کا کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. مہروز بھائی، آپ نے جو بات کی ہے اس کا تو اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب غصے کی کیفیت ہو. کون شخص کس قدر پولاڈ ہے، کس قدر شفیق ہے، کس قدر مہربان ہے، تو یہ تو حقیقت میں پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب بندے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اختیار کیا جائے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو. کیونکہ ایک سب کام مزاج کے موافق ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے پولاڈ ہی رہنا ہے بندے نے. کہاں سے جو ہے وہ اس کے اندر وہ غصے کا پان یا شفقت کے علاوہ اپوزٹ چیز جو ہے وہ اس کے اندر کیسے آئے گی جب سارے چیزیں مزاج کے موافق ہو رہی ہیں. پتہ تو اس وقت چلے گا کہ بندہ کس قدر شفیق ہے، مہربان ہے، کہ جب جو ہے وہ اس کے مزاج کے خلاف کام ہوا جا رہا ہے. جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت میں اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام پر جو ہے وہ کیا نام ہے، جب تبلیغ دین میں نبی پاک علیہ السلام نے جس قدر سختیاں اٹھائی، اب کفار تو زور و ظلم اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کس قدر کا معاملہ اختیار کر رہے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ سارے کام وہ ہو رہے ہیں جو مزاج کے خلاف ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام پھر بھی ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں. تو یہاں پر پتہ چلے گا نا کس قدر شفقت اور مہربانی پائی جا رہی ہے. اسی اعتبار سے نماز میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو اوجڑی آپ کے جب وہ کندھے پر ڈال دی جاتی ہے، تو پھر بھی نبی پاک علیہ السلام تحمل مزاجی کا، شفقت کا، مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. تو پتہ شفقت کا، مہربانی کا اس وقت پتہ چلے گا جب بندے کی مزاج کے خلاف کام ہو. ویسے تو سبھی شفیق اور مہربان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب مزاج کے خلاف کام ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو مزاج کے موافق نہ ہو، ناگوار گزرے، اس وقت پتہ چلے گا کہ بندہ کس قدر شفیق اور مہربان ہے. تو کیا کریں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مزاج کے خلاف بات ہو یا ناراضگی والی بات ہو، اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ خلاف مزاج ہے، ناراضگی والی بات ہے، تو اس پہ جو ہماری ٹون ہوگی وہ تو چینج ہوگی نا. وہ تو ایک مطلب ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی شفیق رہے، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ یہی تو بات ہے مہروز بھائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی موقع پر تو ہماری تعلیم فرمائی. یہی تو موقع ہے شفقت اور مہربانی کرنے کا. یہی تو ہمیں درس دیا کہ جب ایسا معاملہ ہو کہ ہمارے مزاج کے خلاف کام ہو رہا ہو، غیر موافق کام ہو رہا ہو، تو ہمیں اسی وقت جو ہے وہ شفقت اور مہربانی کا معاملہ اختیار کرنا ہے. دیکھیں نا حدیث پاک کے اندر کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اللہ اللہ. تو اب آپ بتائیے کہ یہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے. یعنی اس حدیث پاک کے اندر ہمیں گویا ایک اصول دے دیا گیا کہ پہلوانی طاقت کا نام نہیں ہے،
طاقتور پہلوان نہیں ہے، جو دوسرے کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو شفقت اور مہربانی کا حقیقت میں پتہ اسی وقت چلے گا کہ جب ہم جو ہے وہ ہمارے مزاج کے خلاف کام ہو اور پھر بھی ہم شفقت اور مہربانی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں تو یہ یقیناً بہتر ہے۔ اور بات چلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کے اصحاب کی، تو حقیقت میں دیکھیے کہ شفقت اور مہربانی کی بھی سچویشن ہے نا کہ کہاں شفقت کرنی ہے کہاں مہربانی کرنی ہے۔ ہم بولے ہر جگہ پر ہی شفقت چلے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ شفقت یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، آئے نا آپ اسی لائن پر آئے نا کہ بعض اوقات گھی نکلتا ہی ٹیڑھی انگلی سے ہے، اور اس سے بھی ایک قدم کیا 10 قدم آگے بڑھ کے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کلام مجید فرقان حمید ہماری اس حوالے سے کیسی پیاری رہنمائی فرما رہا ہے، ہمیں کہاں پر شفقت اور مہربانی کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے اور کہاں پر سختی کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ پارہ 26 ہے اور سورہ فتح ہے، آخری آیت مبارکہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کی عظمت اور شان کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، کفار پر بڑی شدت والے ہیں، لیکن رحماء بینہم یہ آپس میں بڑے شفیق اور مہربان ہیں، یہ آپس میں بڑی شفقت اور مہربانی رکھنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں پر سختی کا حکم ارشاد فرمایا گیا، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود توڑی جائیں گی تو وہاں پہ سختی اختیار کی جائے گی۔ اور جب آپس کا معاملہ ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق ہے، تو اس معاملے میں رحماء بینہم، صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ وہ آپس میں انتہائی مہربان تھے، انتہائی شفیق تھے۔ تو اس کو جو ہے وہ ہمیں یہاں پر بھی ہمیں اس سے یہی درس ملتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ اختیار کریں، درگزر سے کام لیں۔ اگر کوئی کام خلاف مزاج ہو بھی جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ اچھے انداز میں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تعلیم کے لیے بہترین انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، اور ایک حدیث پاک سب سے پہلے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں، اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے۔ 100 رحمتیں ہیں، 99 قیامت کے لیے رکھی ہیں، اور ایک رحمت دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط ظاہر فرمائی ہے، اور فرمایا ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہے۔ اللہ اللہ، ساری مخلوق کے دلوں میں جو بھی رحمت ہے، جو بھی شفقت اور مہربانی ہے، فرمایا اسی ایک رحمت کے صدقے میں ہے۔ فرمایا ماں کی شفقت و محبت اپنے بچے پر اور جانوروں کی اپنے بچے پر مامتا اسی رحمت کا صدقہ ہے۔ گویا ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی آج ماں کے دل میں شفقت ہے، جانوروں کے لیے جو ایک دوسرے کے دل میں ہے، جو باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، دیگر جتنی محبتیں کائنات میں موجود ہیں یہ اسی ایک رحمت کا صدقہ ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا، اور ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث پاک کے اندر کتنی پیاری بات ارشاد فرمائے گی کہ جو شفقت اور محبت کا جس قدر بھی معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اب ہر شخص اپنی ذات پر غور کر لے، جو شخص شفیق ہے، جو شخص رحم دل ہے، جو شخص مہربانی کرنے والا ہے، وہ گویا اپنی خوش قسمتی پر ناز کرے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے، اور جس کی کیفیت جو اپنے اندر سخت دلی پاتا ہے، جو اپنے اندر تند مزاجی پاتا ہے، جو اپنے اندر شفقت کا ماحول نہیں پاتا، جیسا کہ ہمارے بلال بھائی نے حدیث پاک عرض کی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ میرا تو بچہ جوان ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، میں نے آج تک اس کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تیرے دل سے رحم نکال دیا گیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ شفقت اور مہربانی جسے نصیب ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے اسے حصہ ملا ہے، تو اس پر تو فخر ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے۔ جو شخص شفیق ہے، مہربان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے حصہ ملا ہے، اور جو نہیں ہے تو وہ اپنے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے اسے بھی حصہ عطا فرمائے، اسے بھی شفقت اور مہربانی نصیب فرمائے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے، ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے۔ جو شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، فرمایا رحمان عز و جل بھی رحم فرماتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو
تم لوگوں پر آسمان والا رحم کرے گا. اور فرمایا رشتہ داری رحمان سے تعلق رکھنے والی ایک شاخ ہے، تو جو شخص اس کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اور جو شخص اس کو کاٹے اللہ ضرور اس کو کاٹے گا. تو اب دیکھیے کہ جو رحم کرتا ہے، شفقت اور مہربانی کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے. تو حقیقت میں ہم یہی اپنا ذہن بنا دیں کہ اگرچہ میرے مزاج کے خلاف کام ہو رہا ہے، اگرچہ یہ کام میری طبیعت کے مخالف ہو رہا ہے، تو اس پر اگر میں شفقت اور مہربانی کروں گا تو ہو سکتا ہے میں نے بھی بہت سے زندگی میں ایسے اعمال کر رکھے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والے ہیں، اس کی رحمت کے خلاف ہیں. ہو سکتا ہے میرا اپنے اس بھائی پر شفقت کرنا، مہربانی کرنا، رحمت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کل سر محشر مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے، شفقت کی نظر فرما دے، اور میری بھی آخرت بن جائے. چلیں آپ بھی شفقت فرمائیں تھوڑی، اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں، ان کا حصہ عطا فرمائیں، ان کا فیضان عطا فرمائیں. اب مدنی چینل کے ناظرین پہ شفقت کا ایک انداز یہ ہونا چاہیے کہ یہ کالز کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، پیغامات بھیجتے ہیں، تو اس کو شامل کرنا، اس میں شفقت کی نیت ہو سکتی ہے بالکل کہ یہ جو شامل کرنا ہے اس میں کوئی شفقت نرمی دلجوئی ہوگی، ان کی دلجوئی ہوگی، یہ اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. اچھی نیتوں ٹھیک ہے جی، اچھی نیتوں کے ساتھ ہم بھی شامل کرتے ہیں، اور بہت ساری نیتیں، ساری نیتیں جو ہیں وہ آن ایئر بھی نہیں کر سکتے ہم، جیسے آپ ساری نیتیں نہیں بتاتے، تو بہت ساری نیتوں کے ساتھ جو ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کی کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں. جی رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کا موضوع بھی الحمدللہ بہت ہی بہترین موضوع ہے. میری آپ سے یہ عرض گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. جی اگلی کال. آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں. تو شاہ خوباں تو جانے جانا. ہاں کیا بات ہے. جی محمد عمیر حمزہ تاری واقع سرچ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا چل رہا ہے. نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں بھر مدینے میں. سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں جو ہیں یہ ہمارے کامران وقار بھائی نوٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل پوری کرنے کی نیت بھی کر رہے ہوں گے، کوشش بھی کریں گے. مزید کال دیجیے. محمد بشیر اتاری پکا گنجرا وام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید کال. قمر زمان اتاری پنڈ نہا توبہ سے بول رہا ہوں، اور میری نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں. در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی. جزاک اللہ خیرہ. امین بجاہ النبی امین. مزید کال دیجیے. محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل پیارا پیارا سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اس کے ذریعے سے ہمیں پیارے پیارے دینی واقعات، نیکیاں کمانے والا معاملہ اور مزید نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو برکت نصیب فرمائے. اور ہمارے مہروز بھائی کا بھی سلسلہ کرنے کا انداز بڑا ہی پیارا ہے. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ ایک کلام سنا دے. عرشِ گی مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی گے گشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل. بڑے پیارے انداز میں کال کیے عمران بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے، محبت میں مزید اضافہ فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پوری کرنے کی نیت کرتے ہیں. مزید کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد عبد الباری ہند کے شہر ہاورا ٹکیا پارا سے. مجھے یہ کلام سنا دے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. کچھ آپ کا تعاون رہتا ہے, کچھ ہمارے پی سی آر سے تعاون رہتا ہے. الحمدللہ مل جل کے جو ہے سلسلہ یہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے صاحب سب تعاون کرنے والوں پہ. کچھ میسیجز بھی ہیں آپ کے, وہ بھی ہاتھوں ہاتھی لے لیتا ہوں. سلام کیا ہے. وعلیکم السلام. ایک نعت شریف سننے کو بہت دل کر رہا تھا, اگر آپ پلیز یہ نعت پڑھ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. نعت کا نام ہے لگائیں موجہ ہوں. ٹھیک ہے جی, ہاں پنجابی کلام ہے تو یہ پڑھنا ہے. یہ امید ہے کہ آپ نے نعت خواں ہی سے جو ہے فرمائش کی ہے انشاءاللہ. لگیاں نے موجہ. ٹھیک ہے جی. بنت اکرم ہیں جھنگ سے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے, حاضر ہے در دولت پہ گدر. ٹھیک ہے جی, آپ کی فرمائش بھی نوٹ کر لی ہے. میرا نام محمد شعیب ہے, مجھے مدنی گلدستے دیکھنے ہیں. ٹھیک بالکل دکھائیں گے, اور ہمارے جو ہے سیکوینس میں مدنی گلدستہ شامل ہوتا بھی ہے انشاءاللہ, آپ کو دکھائیں گے. سلام, میں نے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے جو اپنے ابو کے بارے میں پوچھا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر مدنی پھول سلسلے میں آگے آ جائیں گے. اللہ نے چاہا تو ان کو بھی مدنی پھول مل جائیں گے, ان کے ابو کو بھی مل جائیں گے. والدین کا اور اولاد کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ عز و جل, شفقت کے اعتبار سے, سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے, اور والدین کی ذمہ داری جو ہے یہ اس اعتبار سے بڑی نازک ہے کہ انہیں اپنی اولاد پہ شفقت بھی کرنی ہے, اور شفقت و نرمی کے باوجود انہیں اپنی اولاد کی دینی, اخلاقی, معاشرتی اور معاشی تربیت بھی کرنی ہے. اب جہاں تربیت کا معاملہ آتا ہے حیات بھائی, وہاں پہ شفقت سے مختلف بھی کچھ انداز ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو لیں گے. پہلے وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے, اور میرے مدنی چینل کے ناظرین کی جو فرمائش ہے وقار بھائی, ایک آج کچھ ایسا ہو جائے کہ 10 منٹ میں 12 منٹ میں آپ سب کی فرمائشیں پوری کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے, میرا دل اور میری بھر دے میرے آقا میری جھولی, بھر دے بھر دے ہاں بھر دے میرے آقا میری جھولی, بھر دے اپنا رکھ دے سرو سامان مدینے والے, اپنا رکھ دے سرو سامان مدینے والے, میرا دل اور میری. تو شاہی خوباں تو جانے جانا, تو شاہی خوباں
سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی حیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پٹ پٹ ہے کون میں نعمت رسول اللہ کی بٹ بٹ ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی لگیاں نے موجاں ہڑ لائی رکھی سونیاں چنگیاں بھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں حشر دکھانے جد عملانو تولنا شرم دے مارے کچھ بھی نہیں بولنا شرم دے مارے میں کچھ بھی نہیں بولنا دامن اپنے لکائی رکھی سونیا چنگیاں کے بھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ
سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرو ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرو ہچکی ہچکی، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی کرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی کرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کے ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خوابے ایران سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خوابے ایران سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل موضوع سے متعلق کچھ مدنی پھول مزید شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے سلسلے میں شامل کریں گے ایک مدنی گلدستہ جس کا عنوان ہے احوال آخرت، اور یہ گلدستہ جس مبلغ کا ہے ان کا نام ہے رکن شورا حاج ابو البیان حاجی اظہر اتاری مدظ اللہ العالی۔ بہت ہی شاندار کلام کرتے ہیں، بہت اچھا انداز ہوتا ہے اور دل سے بولتے ہیں، زبان سے تو سب بولتے ہیں لیکن یہ دل سے بھی بولتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف اور اس سے احوال آخرت کا مدنی گلدستہ سنتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی جو ہوگی اس کو پانے میں ہم کوشش کرنے میں، سعی کرنے میں زیادہ دل لگی کے ساتھ محنت کرنے لگیں گے۔ چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نامے اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, इसमें हमारा सेगमेंट है अहवाले आखिरत। मरने के बाद क्या होगा, कब्रों से उठना है, मैदान माशर में क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को जमा करेगा, जहन्नम लाई जाएगी, उस वक्त बताया जाएगा ये है जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया गया था। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वतरवा कुल्ल उम्मतिन जासिया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, और तुम हर गिरोह को देखोगे जानू के बल गिरे हुए, हर गिरोह अपने नामाए आमाल की तरफ बुलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मखलूक का फैसला फरमाएगा, इंसानों और जिन्नों के सिवा तमाम मखलूक का फैसला होगा, यहाँ तक कि सींग वाले जानवर से बेसींग जानवर का बदला लिया जाएगा। ये आप अंदाजा करें कि किसी पर अगर किसी ने जुल्म किया है, अब वो माफी भी करे, तलाफी भी करे, क्योंकि उस दिन सींग वाले जानवर से बेर सींग वाले जानवर का भी बदला दिलाया जाएगा। जब अल्लाह ताला इनके हिसाब व किताब फरमाएगा तो फिर इन्हें फरमाएगा मिट्टी हो जाओ, तो वो तमाम मिट्टी हो जाएंगे। अब काफिर तमन्ना करेंगे काश हम भी मिट्टी हो जाते, इन्हें अजाब नहीं हुआ ना इस तरह। अब वो बाकी मखलूक का फैसला हो गया, इंसानों और जिन्नों के अलावा इनको मिट्टी कर दिया जाएगा। जब काफिर तमन्ना करेंगे या लईतनी कुन्तु तुराबा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से हिसाब लेगा। सबसे पहले खून का हिसाब लेगा, हुक्म होगा सबसे पहले उसे लाओ जो अल्लाह ताला की राह में शहीद हुआ। वो अपने खून आलूद सर और रगों को हाथ पर रख कर लाएगा और उसकी रगों से खून बहता होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेगा, या अल्लाह इस कातिल से पूछ इसने मुझे कत्ल क्यों किया था। अल्लाह तबारक व तआला बावजूद इसके कि मामला को खूब जानता है, कातिल से फरमाएगा तूने इसे कत्ल क्यों किया। कातिल अर्ज करेगा मैंने इसलिए कत्ल किया ताकि मेरी इज्जत बढ़े। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने बुरा किया। फिर इस तरह मुख्तलिफ लोगों को लाया जाएगा। माबूदाने बातिल की इबादत करने वालों के लिए हुक्म होगा कि अपने अपने बातिल माबूद के साथ उनकी इबादत करने वाला खड़ा हो जाए। उस वक्त हर माबूद बातिल अपने परस्तारों को दोजख में खींच कर ले जाएगा। उस वक्त वो कहेंगे लौ काना हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा व कुल्लुन फीहा खालिदून, अगर ये खुदा होते जहन्नम में ना जाते और इन सबको हमेशा उसमें रहना। जब तमाम कुफार दोजख में चले जाएंगे, अब सिर्फ मोमिन और मुनाफिक रह जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अब इनसे फरमाएगा कि तुम लोग किसकी इबादत करते थे। अर्ज करेंगे बखुदा हमारा अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं, हम अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, फिर वही अर्ज करेंगे जैसे पहले कहा था। उस वक्त अल्लाह ताला अपनी शान के लायक खुसूसी जलवे से तजल्ली फरमाएगा तो तमाम लोग सजदे में गिर जाएंगे। मोमिन तो मुंह के बल सजदा करेंगे, लेकिन मुनाफिकीन गुद्दी के बल गिर पड़ेंगे। उन सब की पुश्तें बैल के कांधे की तरह हो जाएंगी। फिर हुक्म होगा कि वो सजदा से सर उठा ले और वो सजदा से सर उठा लेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला एक पुल बिछाएगा जो दोजख की पीठ पर होगा, बाल से बारीक, तलवार से तेज, उस पर कांटेदार लोहे की मेखें होंगी, वो बिछी होंगी कीले जैसे, और इसी पर पुल होगा जिस पर तमाम लोग गुजरेंगे। पुल सिरात पर लोहे के कुंडे यानी कांटेदार छोटी छोटी कीलें होंगी और कांटेदार चुभोने वाली चीजें होंगी। हाय हाय, जिसे खारदार बूटी के कांटे होते हैं, जैसे खारदार बूटी के कांटे होते हैं और डगमगा देने वाली और फिसलाने वाली है। इस पर बाज लोग बिजली की तरह गुजरेंगे। देखिए अब अच्छे आमाल और बुरे आमाल, इसका अंजाम पुल सिरात पर नजर आएगा।
بعض لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض عام سواریوں کی طرح، بعض صحیح و سالم نجات پائیں گے، بعض نجات پا جائیں گے لیکن بمشکل، بعض کے چہرے زخمی اور پھٹے ہوئے اور منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ کیا آج ہم نے اس کی تیاری کی؟ کیا ہم پل صراط کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمیں بھی اس پل پر سے گزرنا ہے جس پر کانٹے دار جو ہے وہ کیلیں لگی ہوئی ہیں، جس میں پھسلنے والے، جس میں چبھنے والی چیزیں؟ آج ننگے پاؤں تھوڑی دیر کے لیے گرم فرش پر پاؤں رکھ کے تو دیکھیں، آج تھوڑی دیر کے لیے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو ہماری چیخ نکل جائے۔ وہاں جب کیلوں پر سے گزرنا ہوگا، جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اب نیک اعمال ہیں تو یہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور مختلف روایتیں مختلف اس موضوع پر جو ہے وہ احادیث مبارکہ گزرنے کے مناظر بیان کیے گئے، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے، کوئی ہوا کی طرح گزر جائے، اور بعضوں کے پاؤں زخمی، چہرے زخمی، اور بعض کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے اعمال سے بچائے۔ یہ چند منٹ کی دنیا کے گناہ کی لذت ہے، اس کے بعد بہت پچھتاوا، بہت پچھتاوا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا پیارا کلام اور اسد بھائی نے پڑھا بھی بڑا پیارا ہے، سلسلے کی مناسبت سے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارا جو مدنی گلدستہ ہے اس کی مناسبت سے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی شفقت پہ، اور ایاز بھائی جانے سے پہلے ایک سوال میں ریز کر گیا تھا، ایک سینیریو عرض کیا تھا کہ والدین اور اولاد کا، بلال بھائی والدین اور اولاد جو ہیں، اب ان کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس حوالے سے بڑا نازک ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ان کی فطری شفقت بھی ہے، اور پھر کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں تو وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، پھر نارملی ایسا ہی ہوتا ہے، عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف انہیں ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ سینیریو ہے، پھر جب اس سے آگے نکلیں گے تو پھر دوسرا بھی عرض کرتا ہوں، اس پہ کیا انداز ہونا چاہیے والدین کا، کس حد تک شفقت کریں، کس حد تک نرمی کریں، اور کہاں پہ جا کے سختی شروع کریں؟ دیکھیے، والدین کے لیے تو اولاد پر شفقت کرنے کا حکم جو ہے وہ بے شک حدیث مبارکہ میں جیسا کہ ذکر کیا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بچوں پر جب تربیت کا انداز ہے تو دیکھیے اس میں دونوں پہلوؤں کو جو ہے وہ حاضر رکھنا ضروری ہے۔ جہاں پر شفقت کی حاجت ہے وہاں پر شفقت کی ضرورت ہوگی، اور جہاں پر تھوڑا سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کر، جہاں پر حاجت ہے وہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھانا ہوگا، جہاں پر مار کی حاجت ہے وہاں پر مارنے کے ذریعے ہوگا۔ تو اس لیے اس کی جو ہے نا مختلف صورتحال ہیں، مختلف کیٹیگریاں، جیسے دیکھیں نماز کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں ذکر فرمایا گیا۔ تو اس طریقے سے اولاد پر شفقت کا جب انداز ہوگا، محبت کا انداز ہوگا، تربیت کا انداز ہوگا، تو اس کی صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ جہاں پر شفقت کی، نرمی کی بات ہے وہاں پر شفقت کیا جائے گا، جہاں پر سختی کا پہلو ایاز بھائی بات تو یہی ہے کہ جو شفقت کر رہا ہے نا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو شفقت ہی کی باؤنڈری کے اندر ہوں، اور جو سختی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں سختی کی باؤنڈری میں ہوں، یعنی دونوں اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں۔ آپ جو فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ شفقت کرنی ہوگی وہاں پہ شفقت کرے گا، اور جہاں پہ سختی کرنی ہوگی وہاں پہ سختی کرے گا۔ اب اس کی کوئی بارڈر لائن تو ہونی چاہیے نا، کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ شفقت کی جا رہی ہے نا تو اب وہ شفقت اس انداز کی ہے جس سے بیچاری اولاد کا جو بیڑا ہے نا، بیڑا کشتی جو ہے وہ دریا میں غرق ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سختی، تو بعض اوقات سختی کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلوب نہیں ہوتی والدین سے، کیونکہ والدین کی طرف سے جو سختی ہے یا نرمی کے اپوزٹ جو رویہ ہے اس کا حاصل یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا حصہ ہو، تربیت ہو جائے، ان کی تربیت کے حوالے سے جتنی سختی کی ضرورت ہے اتنی ہی کی جائے گی۔ اب اس میں بھی بعض لوگوں کا رویہ اتنا روڈ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے، اور اس کو بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو نہیں پتا،
ان کو اگر سیدھے منہ بات کریں گے نا تو اس سر پہ چڑھ جائیں گے اور جناب یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے. تو اب ان دونوں چیزوں میں راہ اعتدال جو ہے وہ بہرحال ہمیں رکھنی ہے, لیکن اس کا کوئی اصول کوئی ضابطہ تو ہوگا نا کہ بھئی کہاں تک شفقت کرنی ہے اور کہاں سے سختی کرنی ہے. دیکھیں اب وہ سختی کا انداز جو بھی ہوگا اس پر ہم ڈسکس نہیں کرتے. بالکل دیکھو, اور اس میں ایک پہلو یہ سمجھ میں آتا ہے مہروز بھائی کہ ہمارے جو سختی کا دائرہ کار ہوتا ہے نا وہ عمومی طور پر دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اگر بچے نے اسکول نہیں گیا, ٹیوشن نہیں گیا, اور جناب جہاں پہ والدین کو جو چیزیں مطلوب ہیں وہاں پر اگر وہ نہیں گیا تو ہم اس معاملے میں بچوں کے ساتھ سختی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. آج جو ہے وہ پاکستان میں بالخصوص باب المدینہ کراچی میں اسکولوں کا پہلا دن ہے یوم گرما کی تعطیلات کے بعد. جی ہاں, اور آج والدین کو یہ آزمائش ہوئی ہوگی کہ آج ہوا ہوگا یہ نا بالکل حقیقت کہ وہ تقریباً 2 مہینے کی چھٹیاں کرنے کے بعد بچے جو ہے وہ آج جب صبح مدنی منی کئی بچے تو یہاں تک کہتے ہوں گے آج پہلا دن ہے, آج تو ڈیسکیں ہوگی, صفائی ہوگی اسکول کی, آج کہاں سے پڑھائی ہوگی. مطلب وہ ایک انداز جو بچوں میں ہوتا ہے. صبح صبح واقعی وہ گرما گرمی کا معاملہ ایک سلسلہ گھروں میں آج واقعی دیکھنے میں آیا ہوگا کہ بہت سارے بچے وہ 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد آج جانا ان پر وہ گرا ہوگا. میں نے تو اس کی اچھی خاصی پلاننگ کر لی تھی کہ کرنا کیا ہے ان چھٹیوں کے بعد, تو وہ میں کر آیا ہوں. کاشف بھائی کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. مجھے جو معاملہ کرنا تھا میں نے کر لیا اپنے بچوں کے حوالے سے, اپنے مدنی منوں کے حوالے سے, تو وہ کر لیا ہے اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تو ہے. بالکل حقیقی جی. تو اصل میں ہم جو ہے وہ ہماری جو سختی کا معیار عمومی طور پر ہوتا ہے مہروز بھائی وہ دنیاوی چیزوں کے متعلق زیادہ ہوتا ہے, اور دینی معاملات میں ہم جو ہے وہ انتہائی نرمی کا پہلو اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے کر لے گا, ابھی بچہ ہے, چھوٹا ہے, نا سمجھ ہے, ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے, آہستہ آہستہ جو ہے نا آگے بڑھے گا تو کر لے گا. یہ چیزیں کر کے ہم جو ہے وہ بچوں کی بھی گویا ایک تربیت میں ہم نقص پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو چھوٹی عمر سے ہی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف راغب کیا جائے, جیسے نماز ہے, دیگر عبادات ہے, ان میں دین ہے, اس کی طرف اگر اپنے بچوں کی کو راغب کیا جائے, اس کی تربیت کو شامل کیا, ان کی تربیت میں اس چیز کو اگر شامل کیا جائے تو یہ یقیناً جو ہے وہ بہتر انداز ہے. تو شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو یہ یقیناً ہمارے لیے بہترین ہے. جیسے دیکھیے جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, ارشاد فرمایا آج جو ہمارا ایک سلسلہ ہے ہمارے گھروں میں تربیت کا ایک انداز ہے, اور جس انداز میں ہمارے گھروں میں ایک ماحول ہوتا ہے, بچوں کو جب بچے بولنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا کیا سکھا رہے ہوتے ہیں, اور انگلش کے ورڈ اور گنتیاں تو پتہ نہیں کس قسم کے الفاظ جو ہم اپنے بچوں کو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں. جبکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علیشان حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بچہ زبان کھولے تو اس سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کرو. اور امیر علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ کا بھی معمول دیکھا کہ امیر علیہ السلام دامت برکاتہ جب بچہ روتا ہے اس کو بہلانے کی نیت سے آپ اللہ کا لفظ ہے وہ اس کے سامنے دہراتے ہیں, تاکہ بچوں کی یہ تربیت کا ایک حصہ ہے, یہ ایک تربیت کا انداز ہے. اور بیجا سختی اپنے اولاد پر, اور بیجا مار دھاڑ, بیجا سختی اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا, کوستے رہنا, یہ یقیناً ان کی تربیت میں برا اثر ڈال سکتا ہے. اس سے ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتی ہے, اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں. اس لیے جس طرح ہو سکے اچھے انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی جائے, بزرگان دین کے واقعات بتا کر, اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی سیرتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ان کے قصے بتا کر, ان کے واقعات بتا کر, ان کی روشن باتیں ذکر کر کے اپنے بچوں کے اچھے انداز میں تربیت کی جائے. یعنی اچھی تدبیر کے ساتھ اور پکی نصیحت کے ساتھ اولاد کے ساتھ تربیت کی جائے. اور یہ بھی کیا جائے کہ خاص طور پر یہ بھی ایک پہلو دیکھنے میں آتا ہے کہ شفقت کا ماحول اپنی اولاد کے ساتھ بس اوقات بہت کم دکھائی دے رہا ہوتا ہے. باہر جو ہے وہ شفقت کا ماحول بہت زیادہ ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہمارا پہلو باہر رجحان بہت ہوتا ہے. لوگوں میں جناب بڑے شفیق ہیں, مہربان ہیں, لیکن گھر پہ آتے ہیں اور اولاد ایک حدیث پاک ہے بالکل موضوع سے متعلق بن رہی ہے, میں چاہتا ہوں یہاں پہ پیش کر دوں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, اذا احب اللہ اہل بیت ادخل علیہم الرفق, جب اللہ عز و جل کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے تو اس میں نرمی کو پیدا فرما دیتا ہے. کیسی پیارا ارشاد مبارک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر کی جو اکائی ہے نا, خاندان کی اکائی گھر, معاشرے کی اکائی بھی گھر ہے, فرد ہے ویسے تو, لیکن ظاہر سی بات ہے فرد جو ہے وہ ایک گھر ہی میں رہتا ہے. ایک گھر جو ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی سے گلی بنتی ہے, اسی سے محلے بنتے ہیں, اسی سے شہر بنتے اور اسی سے ملک بستے ہیں. تو گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, تو وہ نرمی ہی پہ مبنی ہونا چاہیے, الا یہ کہ کہیں تربیت کے دوران اور
انتظامی امور کے درمیان کہیں کہیں ایسا لہجہ ہوتا ہے، اسے میں سختی نہیں کہوں گا بلکہ اسے میں کہوں گا وہ نرمی سے مختلف پہلو ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے فالو اپ لیتے ہیں، کسی کی کارکردگی لیتے ہیں، جانچتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، آزمائش لیتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ شفقت کا ماحول اس انداز کا نہیں رہتا. اب ہے میں تو یوں کہوں گا کہ ہے یہ بھی شفقت کی ایک انداز کی بالکل اور تربیت کا حصہ ہے، لیکن بہرحال وہ انداز نہیں رہے گا. اور اس میں میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں کو بڑا غور و فکر کرنا چاہیے، جو والد ہیں انہیں بڑا غور و فکر کرنا چاہیے. ہم بھی اسلامی بھائی ہیں تو اس ناطے کہیں نہ کہیں ہم بھی والد کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، یا جو ابھی نہیں ہے تو آئندہ مستقبل میں ہوں گے. تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ معاشرے میں ایک عام کانسیپٹ ہے، لفظ شفقت بولیں نا، شفقت ابھی میں بولنے لگا ہوں، آپ ذرا سوچئے، شفقت بولیں اور آپ یوں تصور کریں کسی رشتہ دار کا تصور لے کے آئیں، کسی رشتے کا تصور لے کر آئیں شفقت کے ساتھ. جیسے آپ شفقت بولیں ویسے ہی کسی کا تصور لے کر آئیں، تو جو کانسیپٹ کریٹ ہوتا ہے، جو ایک ذہن میں ایک وہ بنتا ہے نا، خاکہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے ماں کا. سبحان اللہ، ماں کا بنتا ہے. اچھا حقیقت بھی یہی ہے کہ ماں کے دل میں زیادہ شفقت ہوتی ہے بنسبت باپ کے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس والد کا جو بنتا ہے نا، وہ ایک پھولا ہوا چہرہ اور روبدار شخصیت اور اس قسم کا سخت مزاج، اس قسم کا کانسیپٹ بنتا ہے. تو جو اسلامی بھائی ہیں ان کو تو ڈر جانا چاہیے کہ بھئی یہ کون سا کانسیپٹ ہمارے بارے میں، کون سا خاکہ ہمارا جو ہے وہ ڈرا کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل اچھے انداز میں رہنا چاہیے. اچھا اسی طریقے سے اور بھی پہلو ہیں، لیکن ابھی ہم کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل ایک گلدستہ شامل کریں گے شفقت کے موضوع پر. نگران شورا مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں سب کے لیے سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیو کیا ہونا چاہیے. اس سب پہ ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے، اور غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہتری بھی آتی رہے گی. اس میں ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بارے میں. یعنی میں چاہتا ہوں بلال بھائی میرے سے کیسا رویہ رکھیں، ایاز بھائی میرے سے کیسا رویہ رکھیں، وقار بھائی میرے سے کیسا رویہ رکھیں. میں کیا چاہتا ہوں، تو جب میں جو اپنے لیے چاہتا ہوں دوسرے بھی مجھ سے ایسی ہی یا اسی طرح کی امیدیں رکھتے ہیں، توقعات رکھتے ہیں. مجھے ان کی توقعات اور ان کی جو خواہشات ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اسے ضرور پورا کرنا چاہیے. نگران شورا کا مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یعنی جو شخص دنیا میں دوسروں پر نرمی کرتا ہے بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس پر نرمی فرمائے گا. اب دنیا میں لوگوں پر نرمی کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، جو بھی ہو، جانتے ہیں نہیں جانتے، لیکن نرمی اختیار کرنی یہ ضروری ہے. میں آپ کو نرمی سے متعلق چند روایتیں عرض کرتا ہوں تاکہ اس سے سن کر نرمی کرنے کی ہمارے اندر لالچ اور حرص پیدا ہو. نمبر 1، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ انعام عطا فرماتا ہے جو جہالت اور حماقت پر عطا نہیں فرماتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے، اور جو گھر نرمی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا. آج ایک شکایت ہے لوگوں کو، میرا بچہ ہماری مانتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار تم نے زندگی بھر کی سختی چند دنوں میں کر دی ہے، اب تمہارا بچہ کہاں سے مانے گا. تو بعض گھروں میں بھی نرمی نہیں ہوتی. باپ کو ڈانٹنا ہی آتا ہے، باپ کو پیار کرنا، محبت کرنا جیسے آتا ہی نہیں. جیسے شوہر وہ بیوی سے نرمی سے بات کرنا جانتے نہیں، سمجھتا کہ میں نرمی سے بیوی سے بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بیوی کا غلام ہے. جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے. اپنے گھر والے سب سے زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفات اور آپ کی خوبیوں میں جن کی روایتیں ملتی ہیں ان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین بھی شامل ہیں. یعنی ایک شخص اپنے گھر میں اس کا کردار کیسا ہوگا؟ عموماً
बीवी हमारे किरदार का सर्टिफिकेट नहीं देती। बीवी नहीं कहती कि अच्छा आदमी है, मगर जिसको बीवी कहते अच्छा आदमी है तो ऐसा लगता है कि ये वाकई अच्छा आदमी होगा यार। वरना तो बीवी इसका अच्छा आदमी नहीं बोलती। अमूमन माँ बाप अच्छा नहीं बोलते, क्योंकि माँ बाप के सामने औलाद का किरदार होता है। जब किसी को माँ बाप अच्छा बोल दे ना तो ऐसा लगता है कि वाकई आदमी अच्छा है, क्योंकि माँ बाप के आगे हमारा अंदाज सही नहीं होता, बीवी के आगे हमारा अंदाज सही नहीं होता, बच्चों के आगे हमारा अंदाज सही नहीं होता, घर के अंदर हमारा अंदाज सही नहीं होता। तो जो घर नरमी से महरूम रहा वो महरूम ही रहा। तो अब नरमी इख्तियार करेंगे कैसे? अब चाहे इमामे वाला हो कि दाढ़ी वाला हो, मस्जिद का इमाम हो कि मुक्तदी हो या बगैर दाढ़ी वाला हो, जो मुसलमान है इसको अच्छे किरदार वाला होना चाहिए, उसको नरमी वाला होना चाहिए, सख्ती नहीं। आप बोलोगे सामने वाला तंग करता है, तो तंग करता है तभी तो आपको नरमी करनी है। सामने वाला अगर नरमी करता है तो आपको, हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि हम उसको टक काटेंगे? हमको क्या जरूरत है उसके ऊपर सख्ती करने की? एक आदमी आपसे नरमी से बात कर रहा है तो आप नरमी करोगे ना, लेकिन असल नरमी का वक्त कब है? जब वो आपके साथ सख्ती करेगा। अभी तो आपको नरमी दिखानी है। आग के ऊपर पानी डालोगे ना कि पानी पर पानी डालोगे? भाई आग लगेगी तो पानी डालोगे ना। अब अगला सख्ती करे, आप भी सख्ती करोगे तो आग से आग तो नहीं बुझती, आग से तो आग भड़कती है। पत्थर से पत्थर टकराएगा तो चिंगारी निकलेगी। तो अपने किरदार में नरमी पैदा करने की कोशिश करें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है फलाहो कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। तो नरमी रखेंगे, आसानी रखेंगे, शफकत रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी इंशाअल्लाह। आप परेशान ना हो। एक हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट ये है कि यार मीठे बन के रहोगे ना, नरम मिजाज बन के रहोगे तो लोग खा जाएंगे। नहीं खाएंगे भाई, हमारे यहाँ जो है वो लोगों को नहीं खाया जाता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बेवकूफ़ बन के ना रहें, अक्लमंद बन के रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और हमारी अक्ल में इजाफ़ा फरमाए। तो अक्ल का इस्तेमाल करें, हिकमत का इस्तेमाल करें, लेकिन जो है अगर शफीक होंगे, अगर नरम मिजाज होंगे, लोग क्या कहते हैं या लोग क्या समझते हैं इसको आप जाने दीजिए। लोगों का काम होता है कहना और कहते ही रहना, तो इसको तो आप जाने दें। आप खुद मुतमईन हो और सबसे बढ़कर इस बात पर मुतमईन हो कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो अहकामात दिए हैं उनके मुताबिक मैं दुरुस्त समत में चल रहा हूँ। निगरानी शुरा ने इस मदनी गुलदस्ते में जो बात इरशाद फरमाया, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी जुमला, कि सारी ज़िंदगी की जो सख्ती है बाज़ औक़ात वो हम एक ही दफ़ा में कर देते हैं और फिर इसका नुकसान होता है ऐसा कि आयात भाई और बिलाल भाई बाज़ औक़ात जो है ना उसकी तलाफ़ी हो नहीं पाती। आप देखिए यहीं पे इसी मौजू से रिलेटेड मैं मौजू लूँ, शफ़क़त और नरमी, आसानी, सहूलत देना, इससे अगर हम लें तो माशरे में, हमारे माशरे में तो खैर फिर भी निस्बतन कुछ बेहतरी है, दीगर माशरों में और ख़राबी। कि इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, तलाक का जो रेशो है ना, तलाक होने की जो वजूहात हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यही होती है कि सारी सख्ती एक ही दफ़ा कर दी जाती है, सारा मुकाबला एक ही दफ़ा में कर लिया जाता है। अब उसके नतीजे में जो लकड़ी टूटती है तलाक की सूरत में, तो फिर उसका जुड़ना मुमकिन नहीं रहता बाज़ औक़ात। तो जो भी उसके शरई उसूल ज़वाबित हैं वो अपनी जगह हैं। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं, इतनी सख्ती में क्यों आ रहे हैं, एक इंतहाई स्टेप की तरफ क्यों जा रहे हैं? तलाक का जो मामला है ये तो अहादीस करीमा में आया कि जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा काम है ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक। तो एक इस आप डायमेंशन पे क्यों जा रहे हैं, इतनी इंतहा पे जाके क्यों काम करना चाह रहे हैं? शफकत करें, नरमी करें, समझाएं कि समझाना मुसलमानों को नफ़ा देता है। हमें भी तो किसी ने समझाया, अच्छा आपको कितनी चीज़ें किसी ने समझाई होंगी तो समझ में आ गई, तो समझाएं, एक दूसरे को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा बाहर समझाते हैं, बाहर बड़ा समझाते हैं जी, बाहर तो समझा रहे हैं, लेकिन घर में माहौल क्या है, घर में समझाने को तैयार नहीं है। बिलखुसूस यहीं पे इसी पे बात पे लूँगा मैं कि ज़ौजैन के दरमियान जो मामला है, कुरान करीम ने लिबास कहा ना, लिबास, तो इसकी तफसीरी निकात में एक नुक्ता ये भी है कि लिबास जो है ऐबों को ढांप लेता है, छुपा लेता है। तो ये ज़ौजैन जो है, मियाँ बीवी जो हैं, वो एक दूसरे के ऐबों को छुपाने वाले, ना कि उछालने वाले। तो ऐबों को छुपाएंगे, ये खुद एक शफकत और नरमी भी है और ऐबों की इस्लाह का एक जरिया भी है। ये एक अंदाज है कि किसी के ऐब उछाले ना जाए। अगर आप किसी के ऐब उछालेंगे ना बिलाल भाई कि तू यूं तू यूं तू यूं तू यूं, तो कहेगा हाँ भाई मैं यूं यूं, अब कर लो क्या करना। तो इस नहज पे किसी को ना लेके जाए कि वो बोले हाँ भाई ऐसा ही है, अब करो क्या करोगे।
تو اب جو ہے نا وہ لکڑی توڑنے والی بات آ جائے گی. اس میں مہروز بھائی میں جیسے نگران شورا نے بھی ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک خوبی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے تھے. اور ہماری تعلیم کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے. تو واقعی ہمارا کردار جو ہے وہ ہماری زوجہ کے سامنے ہوتا ہے، ہمارے جو ہے وہ والدین کے سامنے ہوتا ہے. یہ حقیقت میں اصل معیار ہوتے ہیں جو ہمارے کردار کی گواہی دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ ہم اچھے ہیں تو واقعی ہم اچھے ہیں. باہر تو سبھی اچھے بنتے ہیں. اور دیکھیے احادیث طیبہ اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے جو نگران شورا نے ابھی مدنی گلدستے میں مدنی پھول پیش کیا کہ گھر والے کیا کہتے ہیں، تو آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے اس بارے میں اقوال دیکھیے، احادیث دیکھیے کہ حضرت عائشہ فاروق سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے خلق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو آپ دیکھیے زوجائیں. پھر جب وہ وحی کا معاملہ ہوا اور نبی کریم علیہ السلام غار حرا سے تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام تر معاملات بتائے، تو حضرت خدیجہ کے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کا بے سہاروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اللہ عز و جل رب تعالی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. یہ مضمون اور خلاصہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ کا جن کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کی آپ نے کوشش فرمائی. تو یہ ازواج مطہرات ہیں. اچھا پھر غلاموں کا حال دیکھیں. ہمارے یہاں تو ملازمین کے ساتھ بلال بھائی کیا حال ہوتا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں میں کہ ملازمین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں جا رہے کہ اب یہ در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ کے خادمین کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ انداز ہوتا تھا. آج ہم دیکھیں ابھی ہم جو بات گفتگو کر رہے ہیں ملازمین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ملازم کا اور سیٹ کا جو تعلق ہے، اچھا یہ شفقت و نرمی ہر اس جگہ آئے گی جہاں پہ دو افراد کا تعلق ہوگا، دو اداروں کا تعلق ہوگا، دو فریقین کا تعلق ہوگا، تو یہ شفقت و نرمی ہوگی تو آسانی رہتی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ملازمین کے حوالے سے اور سیٹوں کے اعتبار سے یا اداروں میں جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کا رویہ اور ان کے ساتھ ان کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کا رویہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی مہروز بھائی بات ایسی ہی ہے کہ خواہ سیٹ ہو یا ملازمین، استاد ہوں یا طلبہ ہوں، اور والدین ہوں اور اولاد ہوں، تو یہ ہر جگہ پر جو ہے وہ شفقت کو جو ہے وہ لازمی اس کا کردار ہوتا ہے. اسی طرح جیسے سیٹ اور ملازمین ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان میں بھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ملازمین یہ شکایتیں کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو سیٹ ہیں وہ ہم پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہمیں وقت پر جو ہے تنخواہ نہیں دے رہے، ہمارے گھر کے جو مسائل ہیں ادھار لینا پڑ رہا ہے، قرض لے کے جو وہ گھر کے معاملات چلا رہے ہیں، اور ہمارا جو سیٹ ہے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لینڈ آدمی ہوتا ہے، اس کو تو فکر نہیں ہوتی. لیکن جو ہے وہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے مزدوروں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. تو کیا ہم اس حدیث پاک پہ جو سیٹ ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں. لیکن بلال بھائی اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سیٹ صاحبان جو ہوتے ہیں، اعلیٰ افسران جو ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ ہم شفقت کریں، ہم نرمی کریں اور ایک اچھا ماحول جو ہے وہ ڈیولپ کریں، لیکن بعض اوقات ماتحت افراد بھی جسے کہتے ہیں نا اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا، وہ کرتے ہیں کہ ان کو انگلی پکڑائی جاتی ہے، پہنچا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پہنچا پکڑایا جاتا ہے، کلائی سمیت بندے کو ہی لے آنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں امید ہے مدنی چینل کے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے. تو دونوں ہی طرف سے اچھا رویہ ہونا چاہیے. اگر کوئی سیٹ یا کوئی جو اعلیٰ افسر ہے، ادارے کا سربراہ ہے یا جو بھی ہے آپ کے اوپر جو بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں. ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے لوگ کہتے بھی ہیں بیچارے، پھر وہ اس چیز کو ایشو بنا کر نرمی کو، آسانی کو، سہولت کو، خیرخواہی کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نیکی کا دور نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا اچھائی کرو گے، کسی کے ساتھ بہتری کرو گے تو پھر جو ہے نا پھر آپ ہی غرق کر، وہ آپ ہی کے لیے کنواں کھود دے گا. اور واقعتاً ایسا ہو بھی جاتا ہے. لیکن میں ایک پہلو بیان کر رہا ہوں، ہمیں نیکی نہیں چھوڑنی، ہمیں خیرخواہی نہیں چھوڑنی، لیکن پہلو دونوں ہیں. اگر ہر کوئی اپنا یہ ذہن بنا لے گا کہ نیکی کا دور نہیں، لہٰذا پھر میں نیکی کیوں کروں، تو اگر ہر کوئی اپنا یہ ذہن بنا لے گا اس طرح تو پھر معاملہ خراب ہوگا. دور بنانا ہم نے،
ہاں تو یہ فرد ہے، اور فرد اگر اچھا ہو جائے تو معاشرہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ ہر ایک کو اپنا یہ مدنی ذہن بنانا ہوگا کہ مجھے اچھا ہونا ہے. جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو پھر جو ہے وہ سب اچھے ہو جائیں گے. اور یہی اس میں سمجھ میں آتا ہے بلال بھائی کہ دوسروں سے ہی ہم شفقت کے طلبگار رہے ہیں، ہمارے اندر شفقت کب آئے گی؟ یعنی ملازم اسی آسرے میں رہے کہ میرا سیٹ ہی خیر خواہی کرے، بس میرا سیٹ ہی مجھے تنخواہ ٹائم پہ دے دے، میرے اوور ٹائم بھی ٹائم پر دے دے، میری ساری ضروریات بھی پوری کر دے. تو بھائی آپ بھی تو سیٹ کے ساتھ شفقت کا معاملہ اختیار کریں، آپ بھی کام جو ہے وہ پراپر کریں، اپنے وقت پر کام کو انجام دیں. تو ہر شخص دوسرے سے شفقت کا طلبگار رہے گا تو شفقت کیسے پیدا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہم سب مل کر اپنے اندر شفقت کا معاہدہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً تبھی معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. دوسروں کی صحیح طلب کرتے رہنا اور خود جو ہے وہ اس سے دور رہنا، یہ بھی سراسر جو ہے وہ شفقت سے محرومی کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے، ایک باعث ہو سکتا ہے. تو ہمیں بھی شفقت پیدا کرنی ہے اور دوسروں کو بھی شفقت کی ترغیب دلانی ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ جس طرح ہم جو دیں گے دوسروں کو بالکل ان سے ملے گا. اسی طرح جو ہے وہ اب یہاں پہ جو آپ نے حدیث بیان کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ خیرکم لآلہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو میں غور کر رہا تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں کیسا جامع اصول ہمیں عطا فرما دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں جاننا چاہوں کہ میں کیسا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، خود سے پوچھوں کہ میرا جو کردار ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. اور یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، کہیں اور سے نہیں مل رہا، یہاں سے مل رہا ہے. خالد بھائی ہمارے ساتھ. جی خالد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ گفتگو میں آپ لوگوں کی سن رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. ایک مدنی پھول یہ ذہن میں آ رہا تھا جو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ عیب لگاتے ہیں ایک دوسرے کو اور شفقت کا انداز نہیں ہوتا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے یہ مومن کا آئینہ ہے. اس کی شرح میں آپ کی ہماری ہر دل عزیز شخصیت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مومن کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ بندہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو آئینہ کتنی خاموشی سے اس کی اصلاح کرتا ہے. اللہ کہ اس میں اگر کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ بھی خاموشی سے بتاتا ہے، اس کی کوئی خوبی ہوتی ہے تو اس کو بھی خاموشی سے بتاتا ہے. بندہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے. تو مومن کو دوسرے مومن کے حق میں ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا بات کہ وہ اس کو دیکھے اور خاموشی سے اصلاح کر دے، اس کو دیکھ کر سنبھلے، ہمارے اخلاق سے ہمارے کردار سے کوئی کچھ سیکھے. وہ ایک بات ہوئی کہ بچوں کے ساتھ کیسی ہماری تربیت کا ماحول ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے بچے تو ہمیں دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں نا. جیسا وہ ہمیں کرتے دیکھیں گے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے بچے وہ نہیں سیکھتے، بلکہ ہمارے بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں. ہم بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یہ ان کی تربیت میں باقی رہے گا. اگر آج ہم اچھا انداز اختیار کریں گے، اچھا رویہ ہوگا، محبت اور شفقت والا انداز ہوگا تو ہمارے بچے اس کو آن کریں گے. جب آگے آئیں گے ان کا اپنا گھر بسائیں گے، آگے ان کے بچے ہونے ہیں، پھر جو سارا سلسلہ ہوتا ہے تو ایک اچھا معاشرہ اس طرح انشاءاللہ عز و جل ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن اگر انداز سختی والا ہی باقی رہے تو یہ بہت مشکل رہتا ہے. وہی بات کہی جائے گی یہاں کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہی مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میں اپنے گریبان میں تو دیکھوں نہیں اور ساری دنیا کو صحیح کرنے لگوں کہ آپ یوں ٹھیک ہو جائیں، آپ ایسے ہو جائیں، آپ ایسے ہو جائیں، تو شاید نہیں ہو سکے گا. اپنا بھی انشاءاللہ عز و جل خیال کرنا ہے. جو اپنا خیر خواہ نہیں وہ کسی کا خیر خواہ کیا ہوگا. تو اپنا بھی خیال کرنا ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی میں ایک بات ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی ہم زوجین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، شفقت کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے. بس اوقات دیکھیے شفقت اور اس کی نرمی کی برکت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسی عطا فرماتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی جو زوجہ تھی وہ ان کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ رویہ درست نہیں تھا. تو ان سے ایک جو ان کے مرید تھے وہ ملنے کے لیے آئے. تو بڑا ظاہرہ پیر صاحب کا ایک ان کا ذہن میں امیج تھا، مقام تھا. اب جب وہ پیر صاحب کے گھر پر آئے تو پیر صاحب باہر، بزرگ جو تھے وہ باہر لکڑیاں جنگل میں لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. اب وہ جب مرید گھر پہ پہنچا اور اس نے دروازہ بجایا اور پیر صاحب کے متعلق پوچھا تو ان کی زوجہ محترمہ اندر سے بول پڑی. وہ بڑا بنا پھرتا ہے، پیر بنا پھرتا ہے، وہ
وہ تو گیا ہوا ہے، گھر پہ ہی نہیں ہے، باہر گیا ہوا ہے کہیں. اب جب وہ اس نے اپنے انداز میں جو ایک تھا کوسنا اور برا بھلا بولنا شروع کیا. تو اب جو مرید جو تھا اس کے ذہن میں جو ایک پیر صاحب کا امیج تھا اور ایک جو مقام تھا وہ اس کے ذہن میں، اس نے بولا یار یہ بڑی عجیب بات ہے، پیر صاحب کے تو ڈنکے بج رہے ہیں، لوگ بڑے چاہنے والے ہیں، اور یہاں پر گھر والوں کا یہ حال ہے، عجب حال ہے. چنانچہ وہ بزرگ کی طرف جب وہ جنگل کی طرف چلا گیا جہاں بزرگ لکڑیاں لینے گئے، تو جب وہاں پہنچا تو وہاں کیا منظر دیکھا کہ پیر صاحب جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ کر آ رہے ہیں، ان کے آگے آگے شیر چل رہا ہے اور اس پر جو ہے وہ لکڑیاں لدی ہوئی ہیں. اب اس نے یہ منظر دیکھا تو اور سٹ پٹایا کہ یہ کیا ماجرا ہے. گھر پہ گیا تو ایک عجیب ہی نرالا ماحول ہے، وہاں پر جو ان کے گھر والے ہیں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھیے معاملہ ہے کہ شیر آگے آگے چل رہا ہے اور بزرگ کی لکڑیاں بھی شیر کے اوپر لا دی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. تو اس نے پیر صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی میں آپ کے گھر گیا تھا، آپ کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے اس قسم کا کہا، اور یہاں پر جو ماجرا دکھائی دے رہا ہے یہ بڑا عجیب اور عجب منظر ہے، نرالا معاملہ ہے کہ شیر آپ کے آگے آگے چل رہا ہے اور دونوں چیزیں اپوزٹ. وہاں پر گھر والے عجیب بات کر رہے ہیں اور یہاں پر جس کا اطاعت کرنا سمجھ میں آتا ہے، جس کا فرما برداری کرنا اور اچھے انداز سے پیش آنا سمجھ میں آتا ہے، وہ اچھے انداز سے پیش نہیں آ رہا، اور جس کی طبیعت میں جو ہے نا درندگی ہے وہ اطاعت کر رہا ہے. تو حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اس کی جلی کٹی باتیں سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ اس چیز کو میرے تابع کر دیا. اللہ 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 اکبر. یہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اب دیکھیے کہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے یہی لوگ جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں، اہل احسان میں سے ہیں. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے آیت پڑھی تو مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ان کا غلام جو ہے وہ جب کچھ چیز لے کے حاضر ہوا تو وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ پر جب وہ آئے تو آپ جلال کی کیفیت میں آ گئے. جب غلام نے یہ ماجرا دیکھا، یہ کیفیت دیکھی تو عرض کی حضور والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے غصہ پی لیا. کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. کہا میں نے تجھے معاف کیا. واللہ یحب المحسنین، اور کہا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ کیسی نرمی اور کیسی شفقت کا انداز ہمارے بزرگوں کا ہوا کرتا تھا. تو حقیقت میں بسوں اوقات جب بندہ کسی کی طرف سے ایسا رویہ ہو رہا ہو، سختی کا معاملہ ہو رہا ہو، جلی کٹی باتیں سننے کو مل رہی ہوں، جب بندہ اس سے برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند رتبہ عطا فرماتا ہے، بلند مقام عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے شفقت اور نرمی کا جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی کوئی جلی کٹی باتیں سن رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری بھی باتیں سن لیتے ہیں، ہماری باتیں بھی رکھ لیتے ہیں، ہماری لاج بھی رکھ لیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ایسا محبت بھرا ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، خوشخبریاں دو، خوشخبریاں بانٹو، محبتیں بانٹو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، اور یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو اور تنگیاں پیدا نہ کرو. تو حقیقت میں اگر ہم سب مل کر شفقت بھرے ماحول کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں یہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے. اور میں ایک واقعہ مہروز بھائی عرض کرنا چاہوں گا شفقت اور مہربانی کے حوالے سے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت بھرا ماحول اختیار کریں گے، محبت بھرا ماحول اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ دیکھیے کتنا ہوتا ہے. کہ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے اور یہ دونوں ایک پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان میں سے ایک شہر میں دوست کچھ خریدنے کے لیے آیا تو اس کی نگاہ ایک فاحشہ عورت پر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس کی مجلس اختیار کر لی. جب کچھ روز گزر گئے اور وہ واپس نہ آیا تو دوسرا دوست اسے تلاش کرتا ہوا شہر میں پہنچا. معلومات کرنے پر اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا. اسے ساری سچویشن پتہ چل گئی کہ اس کا دوست جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے. اس کے ساتھ عبادت میں وہ رہا کرتا تھا لیکن شہر کچھ خریدنے آیا تو فاحشہ پر نگاہ پڑی اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا. اب دیکھیے مہروز بھائی شفقت یہ بھی تو ہے نا کہ اپنے چاہنے والوں کو گناہوں سے بچایا جائے. یہ بھی تو ایک محبت بھرا ماحول ہے. یہ بھی تو ان کے ساتھ ایک شفقت کا رویہ ہے نا. صرف شفقت یہی تو نہیں ہے کہ میٹھے انداز میں بات کی جائے، کھلانے پلانے کے لا دیا جائے، ضروریات پوری کر دی جائے تو یہ شفقت ہے. یہ بھی تو کتنی بڑی شفقت ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اہل کو، اپنے دوست احباب کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے. تو یہ بھی کتنی بڑی شفقت ہے. اب دیکھیے اس نوجوان نے کیسی خوبصورت بات کہی. یہ جب اس سے ملنے پہنچا تو عاشق دوست نے شرمندہ ہو کر کہا
میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں. یعنی وہ جو پہلا دوست تھا جو آ کر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، جب اس نے اپنے دوست کو دیکھا تو اس نے کے لیے ایسا جملہ کہا کہ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، پہچانتا ہی نہیں ہے تو کون ہے. تو اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شفقت سے سمجھاتے ہوئے کہا پیارے بھائی اپنے یہ جو تو نے بات کہی ہے نا، اپنے دل کو اس بات میں مشغول مت کر، اس طرف دھیان مت دے. میرے دل میں آج تیری لیے جس قدر شفقت پیدا ہوئی ہے آج سے پہلے کبھی پیدا نہ ہوئی. اللہ، جس قدر آج میرے دل میں تیرے لیے نرمی کا ایک مادہ پیدا ہوا اس سے پہلے کبھی پیدا نہ ہوا. یہ کہہ کر اس نے اپنے سینے سے اسے لگا دیا. گناہگار دوست نے جب اس کی طرف سے یہ محبت کا مظاہرہ دیکھا تو جان لیا کہ میں اس کی نگاہوں سے ابھی گرا نہیں ہوں. بس فوراً اس محفل سے اٹھا، توبہ کی اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت میں اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنا بڑا درس موجود ہے کہ اپنے جب شفقت کا ہم برتاؤ کر رہے ہیں، شفقت کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، سامنے والا نہیں مان رہا تو بس اوقات ہم ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتا ہے، یار یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، نرمی کی پیار کی شفقت کی بات سمجھتا ہی نہیں. پیار اور محترم اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارا ایک ہے کہ ہم اپنے طور پر شفقت بھرے ماحول کو، شفقت بھرے انداز کو جاری ہوتا ہے کہ اس کا ایک جو ہے نا وہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات سختی کرنے کی وجہ سے نا ہمیں مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سختی کرنے سے جو مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوا ہے نا تو بھائی اب یہ سختی کرنے ہی سے حاصل ہوگا. لیکن یہاں پہ بات عرض کرتا چلوں کہ ظاہر سی بات ہے ماتحت افراد پہ یا کمزور افراد پر ہی سختی بندہ کرتا ہے. ایسا بھی معاملہ ہو تو بھی سختی انہی پہ کرتا ہے، اپنے سے اوپر والوں پہ نہیں کر پاتا، زبردست پہ نہیں کر پاتا، زیر دست پہ کرتا ہے. تو اب جب سختی کرتے ہیں نا کام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام اسی طریقے سے ہوتا ہے اور لوگ اس طریقے سے چلتے رہیں گے، بلکہ جیسے کہ ربر بینڈ ہوتا ہے یا لاسٹک ہوتا ہے، اس کو آپ کھینچے نا کہ کھینچتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے کھینچنے کی. بالکل ایک اس کی لاسٹ لمٹ ہوتی ہے. جب آپ کھینچتے نا اس کے بعد تو پھر یہ کھینچتا نہیں ہے، ٹوٹتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے ماتحت افراد ہیں، زیر دست افراد ہیں، وہ اگر آپ کی سختی کی وجہ سے آپ کی بات سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، آپ کا کام کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کوئی دن ایسا ہوگا وہ سینہ تان کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یا ایک روڈ لہجے میں آپ کو انکار کر بیٹھیں گے. تو اگر آپ کو اپنا کام کروانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس انداز پہ آپ چاہ رہے ہیں اس انداز پہ وہ آپ کے ساتھ بیہیو کریں تو آپ ان کے ساتھ مسلسل نرمی و شفقت اور حکمت عملی کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیے، ان کو بتاتے رہیے، کچھ فوائد بتائیں چیزوں کے، کچھ نقصانات بتائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ اس طرف آ جائیں گے. کیا کہیں گے بلال بھائی فوائد کے حوالے سے کہ شفقت کرتے ہیں تو نقصان کم ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہوگا نقصان. کیوں ہوگا؟ شفقت کریں گے، نرمی کریں گے. پہلے میں ایک بات مہروز بھائی آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی اور اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جو ہماری زبان ہے نا، ہماری زبان ہے یہ نرم ہے، ٹھیک ہے، یہ گوشت ہے. اور ایک جگہ میں نے بڑی پیاری بات، خوبصورت بات پڑھی تھی کہ جو زبان ہے نا یہ پیدائش سے لے کر موت کے بعد تک سلامت رہتی ہے کیونکہ یہ نرم ہوتی ہے. اور دانت پیدائش کے بعد آتے ہیں اور موت سے پہلے جھڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ سخت ہوتے ہیں. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اگر حقیقت میں ہم نرمی کا معاملہ اختیار کریں، سختی سے بہت اوقات بات وہ ہو تو جاتی ہے. وہ اپنے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے مہروز بھائی کہ بس اوقات دلوں سے پھر وہ محبت ختم ہو جاتی ہے. کسی اور نے جو ہے اس سے بھی پیاری بات یہ فرمائی کہ سختی سے نتیجہ جلدی تو آ جاتا ہے لیکن دیر تک رہتا نہیں ہے. آپ نے ایک کام کروا لیا، سختی کے ساتھ ہو گیا، فوری ہو گیا، لیکن اب ہوا کیا؟ اچھا یہ اولاد کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اولاد پہ آپ زیادہ سختی کریں گے نا، بالکل انہیں لمیٹڈ کھینچا تنا رکھیں گے، تان کے رکھیں گے اپنی جناب باتوں پر، تو کیا ہوگا؟ وہ گویا کے انتظار کریں گے کہ ابو جو ہے نا جائیں گے. بالکل ابو جائیں گے تو پھر ہم آزاد ہوں گے اور پھر ہم جو چاہیں گے کریں گے. پھر ابو آئیں گے تو پھر ہم ابو کو جو ہے نا مطیع و فرما بردار بن کے دکھا دیں گے. تو اگر اولاد کا یا کسی بھی ماتحت کا ایسا بیہیویئر آپ دیکھ رہے ہیں اور پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے تو ان کو کہنے کے بجائے پہلے اپنے رویے پہ نظر ثانی کر لیجئے، خود اپنی ذات کا ریویو کر لیجئے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ میرے سامنے ہوتے ہیں تو یہ ایسے بن جاتے ہیں، میرے پیچھے یہ اس طریقے سے نہیں رہ پاتے. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم گاڑی چلائیں کوئی سامنے سے بیچوں بیچ میں ہی آتا ہو تو ہم کس طرح سے رویہ اپنائیں اور ہم کس طرح سے ٹریفک جام ہو جائے یا کوئی جھگڑا کر بیٹھے تو ہم کو کس طرح سے پیش آنا ہے، آپ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں ہمیں نرمی ہی سے پیش آنا۔ اچھا دیکھیں یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں نرمی شفقت نرمی شفقت نرمی شفقت، تو میں پہلے شروع میں ہی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس سے ہٹ کے ہمارا رویہ ہونا چاہیے اور وہاں پہ تقاضا اسی رویے کا۔ لیکن جو آپ نے ابھی کال کے ذریعے جو بات کی ہے، جو سوال آیا ہے سامنے کہ روڈ پر ٹریفک ہے، ٹریفک جیم ہے یا اسی طریقے کی دیگر صورتحال ہے، تو دیکھیے یہ ایک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ دیگر افراد کے ہاتھ میں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کسی کی غلطی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ غلطی بھی تو غلطی ہے نا، غلطی بھی تو غلطی ہے نا، ہو گئی ہے، اب ہو گئی تو کیا کریں گے؟ ایک شخص نے غلطی کر دی ہے تو کیا آپ بھی غلطی کریں گے؟ وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ تو یہ طریقہ کار ہمیں نہیں اپنانا کہ جناب اس نے غلطی کری ہے تو ہم نے بھی جو نا اینٹ اٹھا کے مار دینی ہے، اس نے پتھر مارا، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں نرمی کے ساتھ اچھے انداز پہ احسن انداز پہ اسے سمجھانا ہے، سکھانا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ نگران شورا نے وہ بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی نا کہ آگ سے اگر آگ بجھانے جائیں گے تو اور بھڑکے گی، پانی ڈالیں گے تو ہی آگ بجھے گی نا۔ تو حقیقت میں کہ اگر سامنے والا اگر ایسا معاملہ اختیار کرے تو اگر ہم نرمی کا معاملہ اختیار کریں تو ہی بات بنے گی، تو ہی معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ اگر آپ بھی سختی پر اتر آئیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر دونوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، میں نے پچھلے دنوں ہی دیکھا ایک جگہ میں ٹریفک میں پھنس گیا، تو جناب وہ دو نوجوان تھے، اب وہ کچھ ہوا ہوگا معاملہ، میں پورا معاملہ نہیں دے سکا، بالکل ینگ مین، اور دونوں جناب وہ گاڑی سے اترے اور بس کیا عرض کروں کیا رویہ تھا کہ مطلب پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں والا ان کا انداز نہیں تھا، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے، مارا موری، یہ وہ فلاں ڈھمکانا۔ تو بڑی پیاری بات ہے کہ ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا یا جو بھی لگی تھی وہ تو تھوڑی بہت لگی ہوگی، بالکل کچھ چھوٹا موٹا سین آگے پیچھے کریٹ ہو گیا ہوگا، لیکن یہ جو آپ تماشا کر رہا ہوں اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے، اور پھر دیگر افراد جو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں کیا مطلب آپ کی شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ دونوں افراد کیا ہیں۔ اچھا پھر بیچ بچاؤ کرا ہی دیتے ہیں لوگ بیچارے، اگر لوگ بیچ میں نہ آئے تو بھی مار مار کے تھک جانا ہے، لیکن لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، آ بھی جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے اور جناب وہ جو ہے نا آپس میں لڑ کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ میں عافیت عطا فرمائے۔ جی مزید میں محمد ارمان ہند کے شہر کولکتہ ٹکیا پاڑا سے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش نوٹ کر لیے، مزید کال دیجیے۔ محمد عمیر حمزہ اتاری واقع سیز کر رہا ہوں، سلسلہ مدینہ مدینہ چل رہا ہے اور آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ نعت خوان اسلام بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ کلام سنا دیں۔ صبح طیبہ میں یوں ہی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ مولانا جامی صاحب کا کلام سننا ہے، تنم فرسودہ جا بارہ۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد جمیل اتاری فرام مدینہ الاولیاء سے بات کر رہا ہوں۔ حضور آپ کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں بھی نعت سنایا کریں، آپ کی بہت بہت عین نوازش ہوگی، ان کی آواز سننے کو ترس نہیں کہا، آپ ان کی آواز سنا لے کریں آپ۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان علی شاہ اتاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، ہم بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور مجھے یہ کلام سنا دیں، واہ کیا مرتبہ اے گوش ہے بالا تیرا، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائشیں آ گئی ہیں، حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام بھی انشاءاللہ عز و جل سناتے ہیں۔ کچھ میسیجز آپ کے ہیں۔ سلام میرے پیر دی ہردم، وعلیکم السلام، میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے سنا دیں، افتخار علی اتاری سردار آباد سے ہیں، اعلی حضرت کا کوئی کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ناز سنا دیں میں لج پالا۔ ٹھیک ہے جی، فرام
गुजरांवाला से हैं ये, और इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान का कलाम सुना दें, शहर नबी तेरी गलियों से कुछ रिश्ता ही ऐसा है। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये बता दीजिए कि आपने गुस्से पर कैसे काबू, अपने गुस्से पर कैसे काबू करें, दिमाग की थकन कैसे दूर करें। अल्लाह अकबर कबीर। अच्छा, ये भी एक बात है जी कि दिमाग की थकन जो है वो सारी, गुस्सा भर जाता है और दिमाग थक जाता है, तो फिर कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई फ़र्द चाहिए होता है कि जिस पे गुस्सा निकाल के जो है इसे ठंडा किया जाए और इसको रिलैक्स किया जाए। तो बात यह है कि ये दिमाग पे आपने सुवार किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुस्सा आने से दिमाग थक जाता है या थकने से गुस्सा आता है। थकने से चिड़चिड़ाहट ज़रूर होती है, लेकिन देखिए बहुत सारे ज़िंदगी के काम ऐसे हैं जो रफ्ता रफ्ता हमने अपनी ज़ात में लाए हैं या तब्दीली की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम करते हैं। आप देखिए गुस्से की बात करें ना, तो इसको यूँ देख लीजिए कि आप कभी अपने वालिदैन पर गुस्सा नहीं होंगे, अपने से बड़ों पे नहीं होंगे, अपने सेठ पर नहीं होंगे, अपने जो आपके ऑफिस बॉसेस हैं उन पर नहीं होंगे, जो आपसे ऊपर वाले लोग हैं उन पर आप गुस्सा नहीं होते। तो इसका मतलब है गुस्से पे काबू तो आप पा सकते हैं, ये सलाहियत तो आपके अंदर मौजूद है। अब होता क्या है, उन पे तो नहीं हो सकते, लेकिन छोटों पे तो हो सकते हैं, जो ज़ेरे दस्त है उन पे तो हो सकते हैं। तो उन पे सारी भड़ास जिसे कहते हैं ना, वो पूरी बाल्टी उंडेल देते हैं। तो बात ये कि जब वहां पे उनके खौफ से या जो भी तकाजे हैं उसके तहत आप गुस्से का इजहार नहीं कर रहे, गुस्से को जब्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्लाह के खौफ से और अल्लाह की ज़ात के लिए उसकी मोहब्बत में गुस्से को जब्त कर लें। अभी कुरानी आयत पेश की कि गुस्से को पी जाने वाले जो लोग हैं, लोगों से दरगुजर करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के महबूबों में शामिल हैं। तो इसको जहन में रखेंगे, इंशाअल्लाह जो काबू हो जाएगा। वुज़ू कर लें, पानी पी लें, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो और ज़मीन से चिपक जाएं, बात का मौजू तब्दील कर दें, इंशाअल्लाह आपको गुस्से पे काबू आ जाएगा। बिलाल भाई खैरियत से ना, तबीयत ठीक है? ठीक है। महरोज भाई हमें ये बताएं कि आपने, अच्छा जो मैसेजेस होते हैं पढ़ने जाओ, पढ़ते पढ़ते फिर रुकना पड़ता है, खैर ये मैं आपको बता देता हूँ। महरोज भाई हमें ये बताएं कि आपने अपने मदनी मुन्नों को स्कूल के लिए कैसे राज़ी किया। अल्लाह आपसे राज़ी हो, आमीन। अल्लाह मुझसे राज़ी हो, आपसे भी राज़ी हो। कैसे किया भाई, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, वो बताई नहीं जाती, जहन साजी की जाती है, कुछ ना कुछ जो है वो हिर्स दिलाई जाती है और कुछ अपनी ख्वाहिशात बताई जाती है। मैं समझता हूँ वालिदैन बिलखुसूस जो है ना, देखा गया है कि ये अगर अपनी औलाद से किसी हद तक दोस्ताना और किसी न किसी हद तक जो है वो ऐसी मिलनसारी रखें कि औलाद की ख्वाहिश ये हो कि मैं अपने वालिद को राज़ी कर लूँ, मैं अपनी वालिदा को राज़ी कर लूँ। अगर ये चीज़ डेवलप हो गई ना, तो फिर वो आपकी भी मानेंगे और आपके ज़रिए से भी नेकी की दावत को कबूल करेंगे। और दीगर भी वजूहात होती हैं, सब राज़ी कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आज स्कूलों में, कॉलेज में बच्चे, स्कूलों में बच्चे नहीं गए, जाते ही हैं, मदारिस में भी जाते हैं। आज दारुल मदीना का भी पहला दिन था और मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया जो हैं वो पढ़ाई के लिए गए। इसमें ये भी गौर कर लें कि हम पढ़ाई के एतबार से अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। सारी चीज़ें, शफ़क़त का जो मामला है, शफ़क़त का एक मनफी पहलू ये है कि किसी भी ऐसे तालीमी इदारे में आप दाखिल करा दें जहाँ पे बच्चे के अखलाकियात और उसके आमाल तबाह बर्बाद हो रहे हों, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उसके जो अकायद व नज़रियात और ईमानियात के तकाज़े हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे हो, बल्कि उनमें नक़ब लगाई जा रही हो। तो इस पर हमें गौर कर लेना चाहिए। वकार भाई आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक शेर जो फरमाइशें आई हैं इनका सुना दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर सिलसिले को इख्तिताम की तरफ भी लेके चलेंगे। फरसूदा जान पारा ज़िजरा या रसूल अल्लाह, फरसूदा जान पारा ज़िजरा या रसूल अल्लाह, मुर्दा आवारा से
कुछ ख्याल किया तुम्हारे कुछ सिरों से किया निहाल किया साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे पावे लखा करोड़ा तड़े होवे पावे लखा करोड़ा तड़े होवे पावे लखा करोड़ा तड़े होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे जेड़ा रस्ता नबियां बलियां दा ओ रस्ता मेरे मुर्शिद दा जेड़ा रस्ता नबियां बलियां दा ओ रस्ता मेरे मुर्शिद दा उस रस्ते से मेरा भी पैर होवे उस रस्ते से मेरा भी पैर होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे साड़ी निस्बत कितनी प्यारी है साड़ी निस्बत कितनी प्यारी है अतारी बड़ी प्यारी है अतारी बड़ी प्यारी है रब्बा सारे अतारी यारी खैर होवे रब्बा सारे अतारी यारी खैर होवे रब्बा सारे अतारी यारी खैर होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे बावे लखा करोड़ा तड़े होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे। सिलसिला इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और इससे पहले कि मैं इख्तिताम की तरफ लेके जाऊँ 10:10 पे इंशाअल्लाह जामिअतुल मदीना में हलके होते हैं और इस हलके में मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के मुफ्तियान कराम के अरकान शूरा के बयानात भी होते हैं बापा के मदनी फूल मदनी गुलदस्ते भी दिखाए जाते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी मुद्दज़िल्लहुल आली इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बराह रास्त सुन्नत व बरा बयान फरमाएंगे 10:10 पे जामिअतुल मदीना में, तो वो मदनी चैनल पर बराह रास्त भी दिखाया जाएगा। बिलाल भाई और आयात भाई आपकी तरफ आऊँगा, आखिरी मदनी फूल आप क्या देना चाहेंगे, फिर सलातो सलाम और फिर सिलसिले का इख्तिताम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी मदनी फूल यही है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाता है कि तुम मेरी मखलूक पर रहम करो मैं तुम पर रहम करूँगा। जो रहम किया करेगा उस पर रहम किया जाएगा। ठीक है महरोज़ भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी औलाद के साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव इख्तियार कीजिए, इनके साथ ये रवैया इख्तियार कीजिए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जन्नत में जाने का ज़रिया बन सकता है। एक हदीस पाक सुनाना चाहूँगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, कहती हैं कि एक औरत अपनी 2 लड़कियाँ लेकर मेरे पास आई और उसने मुझसे कुछ मांगा, तो मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ ना था, वही मैंने उसे दे दी। औरत ने खजूर तकसीम करके दोनों लड़कियों को दे दी और ख़ुद नहीं खाई। जब वो चली गई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये सारा वाक़या ज़िक्र किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने लड़कियां दी हों, अगर वो उनके साथ एहसान करे तो वो जहन्नम की आग से इसके लिए रुकावट बन जाएंगी। तो इसमें कैसी शफ़क़त का और मोहब्बत भरा मर्तबा है। और दूसरी बात महरोज़ भाई मैं ये कहना चाहूँगा, ईद क़ुरबान आ रही है, जानवरों के साथ भी शफ़क़त और
محبت بھرا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکری پر رحم کرو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بکری ذبح کرتے ہوئے رحم آتا ہے، ارشاد فرمایا ان پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفقت، رحم اور نرم دلی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف، پھر سلسلہ اختتام پذیر ہوگا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین ایک بات اپنا ذہن بنا لیجئے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ دنیا و آخرت کی خیر سے محروم کیا گیا۔ اپنے اندر نرمی لائیے، شفقت لائیے، اور اس نرمی اور شفقت کو شریعت کے دائرے میں لے کر آئیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہوگا۔ صلاۃ والسلام پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نگاہ حقیقت سے دامن پسارے، نگاہ حقیقت سے دامن پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، نہ جاؤ اب تشنگاہ ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی کہتے کہتے صبح